اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال اور وصال۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی جان اور مال اور اولاد راہ خدا میں قربان کر دینے کے امتحان میں پورے ثابت قدم اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دینوی اور ثروت مالداری سے مزین و مالا مال فرمایا اور بیت المقدس کے پاس مقام خلیل ایک بڑا شہر آپ کو عطا فرمایا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خداوندی لے کر اس کے بندوں کی خدمت میں مصروف ہوئے اور سب سے پہلے ان کو احکام شریعت بتائے اور سکھائے اور اللہ کی عبادتوں پر انہیں لگایا اور ان باتوں سے انہیں جنت کا راستہ بتایا اور اس کی نافرمانیوں پر دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ خدمات اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے ایک یہ خدمت بھی آپ نے اپنے ذمے لے لی کہ روزانہ اپنے مویشیوں کا دودھ اور گھی نکلواتے اور میدہ سے گندواتے اور نہایت نفیس باقر خانیاں پکواتے اور شام کو سر راہ جا بیٹھے وہاں جتنے مسافر اور مسکین غریب آتے ان سب کو لے کر مکان پر آتے اور نہایت مدارات سے انہیں کھلاتے پلاتے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ آپ شام کے وقت جنگل میں سر راہ بیٹھے ہیں مگر کوئی مسافر نہیں آیا جن کی راہ میں دیکھتے دیکھتے آپ کو رات زیادہ آ گئی۔ آپ نے دعا کی کہ خداوند بھیج کسی اپنے بندے کو۔ آپ نے یہ دعا کی ہی تھی کہ ایک بوڑھا ضعیف لکڑی ٹیکتا ہوا آہستہ آہستہ چل کر آیا اور کوئی نہیں آیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اسی بوڑھے کو غنیمت سمجھ کر مکان پر لائے اور اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی۔ جب اس ضعیف نے کھانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ دریافت کیا یعنی کس کی عبادت کرتے ہو؟ اتنا سنتے ہی اس بوڑھے مسافر نے دسترخوان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ برا مان کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ کھلا کر ذات پوچھتے ہیں، اور پھر وہ سیدہ نکلا ہوا چلا گیا۔ ادھر وہ بوڑھا مکان سے نکل کر گیا، ادھر جبرائیل علیہ السلام سے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دریافت فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو روزی رساں ہم ہیں یا تم؟ مجھ کو اپنی شان عالی کی قسم اور مجھے شان جلالی کی قسم، ایک سے بھی یہ نہیں کرتا سوال تیرا مذہب کیا ہے اور کیا تیرا حال، کام دینے سے ہمیشہ ہے مجھے مذہب و ملت وہ بس کچھ بھی رکھے، ہم نے اس بوڑھے کو پالا آج تک اور دین اس کا نہ پوچھا آج تک، پوچھ کر ہم رزق دیتے اے خلیل میرے بندے اس سے ہو جاتے ذلیل، تم نے کھانے پر کیا کیوں یہ سوال میرے بندے کو ہوا اس سے ملال، لاؤ بس اس کو منا کر زور تم اور معافی مانگو اس سے دوڑ کر، ورنہ میں تم سے خفا ہو جاؤں گا میرا بندہ گر رہا تم سے خفا۔ اللہ اللہ یہ حکم اتباع آمیز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے اس ضعیف کو منانے گئے جو دور نکل چکا تھا۔ اس سے جا کر تمام قصہ حضور رب العزت کے ناراض ہونے کا بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اے ضعیف، اللہ کے لیے مجھے معافی دے کہ میں نے ایسے وقت تجھ سے سوال کیوں کیا جبکہ تو رزق خداوندی سے ممتاز ہو رہا تھا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس بوڑھے بندے سے آج تک بھی اس کا مذہب نہیں دریافت کیا اور اسی طرح اپنی ہم نعمتیں اسے دیتا رہا۔ بوڑھا یہ باتیں سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 180 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوند میری موت اس وقت آئے کہ جب میں خود موت کی تمنا کروں یا اپنے منہ سے دعا مانگوں۔ وہاں سے منظوری ہو گئی کہ اچھا اے خلیل، جب تم خود تمنا کرو گے جب ہی ہم تمہیں اپنے پاس بلائیں گے۔ چنانچہ ایک روز ملک الموت آپ کی مجلس میں تشریف لائے مگر اس صورت سے کہ بالکل شیخ فانی ہے، نہ ہوش ہے نہ حواس ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بموجب اپنی عادت مہمان نوازی کے کھانا اس ضعیف کے سامنے لا رکھا۔ ضعیف اپنے تھر تھراتے اور کپ کپاتے ہاتھ سے نوالا اٹھاتا ہے اور اپنے مکان کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی
اپنی ناک میں نوالا دینا چاہتا ہے، کبھی ماتھے کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ اس ضعیف کی یہ حالت دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے مرد ضعیف، یہ تیرا کیا حال ہے؟ نوالا منہ میں لیا کرتے ہیں یا کان ناک میں؟ ضعیف نے جواب میں کہا کہ یہ بڑھاپے کا سبب ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ضعیف، تیری کتنی عمر ہوگی؟ ضعیف نے آپ کی عمر سے صرف 2 سال زائد بتائی۔ یہ سن کر آپ نے اس سے کہا کہ 2 سال میں بھی تجھ جیسا ہی ہو جاؤں گا۔ ضعیف نے کہا کہ حضرت 2 سال تو بہت ہوتے ہیں، وہ چاہے تو انسان کے ہوش و حواس ایک پل میں لے سکتا ہے۔ بس یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے اور اس وقت جناب نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور مولا کریم کی جناب میں عرض کیا کہ اے الہ العالمین، مجھے تو چلتے ہاتھ پاؤں ابھی اٹھا لے تو بہتر ہے، ورنہ 2 سال بعد میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ پس آپ کا یہ کہنا تھا کہ ملک الموت اپنی اصلی صورت بدل کر کہتے ہیں